السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو اسلامک ریسرچ سینٹر کے زیر اہتمام آن لائن استقبال شعبان رمضان کورس کا آج 5واں دن ہے اور آج ہم 5واں لیکچر پڑھیں گے۔ کل ہم نے تراویح کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ یکم رمضان تراویح کا وقت کیا ہے، یہ کب شروع ہوتی ہے اور اس کے فضائل کیا ہیں، اور ایک دفعہ قرآن پاک ختم کرنا سنت ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جس نے رمضان میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے تراویح پڑھی تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ پھر ایک مسلم شریف کی حدیث جس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے اور اپنے بستر پر تشریف نہ لاتے یہاں تک کہ رمضان گزر جاتا، اور آخری 10 دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اس کی کوشش فرماتے تھے۔ تو اس میں ہم نے 2 چیزیں ذکر کی تھیں، جس میں ایک تو یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی مشقت والی عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش کا پروانہ جاری ہو گیا، اور اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ محبت اور پیار جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی سے کرتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ ہماری جتنے بھی گزشتہ احادیث میں گناہوں کی معافی کا ذکر ہے، اور جو آئندہ بھی ہمارے کورس میں جو احادیث آئیں گی ان میں جو گناہوں کی معافی کا ذکر ہے وہ صغیرہ گناہوں کی معافی کا ذکر ہے، اس میں کبیرہ گناہ شامل نہیں ہیں۔ کبیرہ گناہ چاہے وہ حقوق اللہ ہوں اور حقوق العباد ہوں تو ان کی الگ سے معافی جو ہے وہ مانگنی پڑتی ہے، کئی ایسے گناہ ہیں ان کا کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ تو اور جو خاص کر کے جو حقوق العباد ہیں ان میں جب تک ہم اس بندے سے معافی نہ مانگیں اس وقت تک اس کی معافی نہیں ہوتی۔ تو یہ جو چیزیں تھیں ہم نے جن کا ذکر کل کیا۔ آج ہم انشاءاللہ فضائل روزہ کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے وہ سحری کے متعلق کچھ گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس کا مفہوم ہے کہ اے ایمان والو، ہم نے آپ پہ روزے فرض کیے جیسا کہ پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ یہاں جو تتقون ہے اس کے 2 مفہوم جو ہے وہ فقہا بیان کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو عذاب ہے اس سے ڈرا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو وعیدیں ہیں ان سے ڈرا جائے، اور ایک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا خوف کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں ہم سے اپنی نظر التفات جو ہے وہ پھیر نہ لیں۔ یہ بالکل ایسے ہی آپ اس کو سمجھیں کہ جیسے ہم کوئی غلطی کرتے ہیں تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے والدین ہمیں ماریں گے نہیں، گھر سے نہیں نکالیں گے، ہمیں ڈانٹیں گے نہیں، لیکن وہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے، وہ ہم سے بات نہیں کریں گے، تو ہمیں یہ خوف ہوتا ہے۔ تو ہم اس طرح بہت ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، نہیں کرتے۔ اس کا یہاں بھی جو تتقون ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم پہ اتنے رحیم ہیں، جو ہم پہ اتنے مہربان ہیں، جن کی ان گنت اور بے شمار جو ہے وہ نعمتیں ہیں ہمارے اوپر، ان کے احسانات ہیں، تو وہ اتنی مہربان ذات کہ اگر یہ کہا بلا شبہ ہم سے زیادہ ہمارے خیر خواہ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کے ہمارا کوئی خیر خواہ ہو نہیں سکتا۔ وہ ذات، وہ مہربان ذات، وہ ہماری پیدا کرنے والی ذات کہیں ہم سے خفا نہ ہو جائے، ہم سے ناراض نہ ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنا یہ ہے روزے کا مقصد۔ یہ مقصد روزہ بیان کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا خوف کرو، ڈر جاؤ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے ناراض نہ ہو جائے۔ اسی طرح ہم اگر سورۃ العصر کو دیکھیں تو سورۃ العصر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانہ کی اور تمام کے تمام انسان خسارے میں، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ تبارک و تعالیٰ پہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابوں پر اور قیامت پر، جو لوگ ایمان لائے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق، اور حق کی تلقین کی، اچھائی کی تلقین کی لوگوں میں،
وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کی لوگوں میں۔ تو یہ 4 صفات بیان کی جو وہ لوگ جو خسارے میں نہیں ہیں۔ تو بیان میں یہاں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو صوم ہے، صوم یا سیام تو جمع ہے، صوم کا مطلب ہے رک جانا، حلال چیزوں سے رکنے کا نام صوم ہے۔ حرام چیزوں سے تو پہلے بہت سارے احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہیں۔ تو یہ روزہ جو ہے وہ حلال چیزوں سے رکنے کا نام ہے ایک مخصوص مدت کے لیے۔ اور جو صبر ہے، صبر بھی رکنے کا نام ہے غلط ری ایکشن سے، یعنی کہ ہمیں کوئی ایسا صدمہ خدا نخواستہ پہنچتا ہے یا ہمارے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے تو ہم اس کا کوئی غلط ری ایکشن نہ دیں اور اس میں ہم کوئی غلط گفتگو نہ کر لیں، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی والا کام نہ کر لیں۔ تو اس چیز کی صبر کی تلقین، صبر رکنے کو کہتے ہیں غلط ری ایکشن۔ اور روزہ جو ہے صوم، اس کا بھی مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی ناراضگی والے کاموں سے جو ہے رکنا، کہ جو ایک مخصوص مدت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حلال چیزوں سے رک جایا جائے۔ سو یہ تو اس کا جو مفہوم تھا روزے کا اور جو اس کا مقصد تھا وہ ہم نے بیان کیا۔ ابھی ہم آگے چلتے ہیں۔ ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ایک دن کا روزہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے رکھا، یعنی کہ جس کی نیت یہ ہوئی کہ میں روزہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رکھ رہا ہوں، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ سے اس قدر دور رکھیں گے کہ جس قدر کوا اپنی ابتدائے عمر سے بوڑھا ہو کر مرنے تک اڑان میں مسافت طے کرتا ہے۔ یعنی کہ کوا جو اپنی پوری زندگی میں اڑ کر مسافت طے کرتا ہے، اتنا دور اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو دوزخ سے کر دیں گے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک روزہ رکھتا ہے۔ تو آپ بتائیں کہ اگر جو لوگ 30 روزے رکھیں گے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تو وہ جہنم سے کتنی دور ہوں گے۔ اور کوے کی ہم نے بزرگوں سے سنا جو عموماً عمر ہے وہ 1000 برس بتائی گئی ہے کہ جو کوے کی عموماً عمر ہے۔ اسی طرح اچھا، اس حدیث میں ہم نے کوئی حوالہ نہیں نقل کیا، آج کچھ مصروفیت تھی، اس بنا پہ میں اس حدیث کا حوالہ نہیں ڈھونڈ پایا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے کسی لیکچر میں اس حدیث کا حوالہ ضرور دوں گا۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے گزشتہ جتنے بھی لیکچر ہوئے ہیں ان میں جو بھی حدیث بیان کی گئی ہے اس میں اس حدیث کا حوالہ ضرور دیا گیا ہے۔ اسی طرح بہقی نے ایک روایت نقل کی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ دار کی نیند بھی عبادت ہے، یعنی کہ نیند بھی عبادت ہے، اور اس کے خاموش رہنے میں، یعنی کہ وہ فضول گوئی سے بچتا ہے، کوئی برے کاموں سے بچتا ہے، برا بولنے سے بچتا ہے، تو خاموش رہنے میں بھی اس کو تسبیح یعنی سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملتا ہے، اور اس کا ہر عمل کا ثواب جو ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے، اور اس کی دعا مقبول ہوتی ہے اور اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ابھی جو دعا کی قبولیت کے حوالے سے ہے وہ ہمارے ہاں ایک بڑا ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ عموماً دیکھنے میں آیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ایک دعا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں مانگتے ہوئے اتنا عرصہ گزر گیا اور وہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، اور یہ وہ اس طرح کی ہم مایوسی والی باتیں کرنے لگ پڑتے ہیں۔ تو اس کے جو مادی اسباب ہیں اس میں تو سب سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ دعا کی قبولیت کی جو شرائط ہیں اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو لقمہ حرام سے بچا جائے، حرام چیزوں سے، حرام کھانے سے بچا جائے، تو یہ دعا کی قبول ہونے کی پہلی شرطوں میں سے ہے۔ اور اس کے بعد پھر دعا لجاجت سے، عاجزی سے، انکساری سے مانگی جائے۔ اور تیسرا، دعا میں یہ نہ کہا جائے کہ یا اللہ مجھ سے فلاں نعمت لے لے، اس کے بدلے میں یہ دے دے، اور اس طرح کی باتوں سے بچا جائے۔ اور اس طرح کی باتوں سے بھی دعا کی قبولیت کے لیے بچا جائے کہ ہم یہ کہیں گے یا اللہ یہ ابھی دے دے، بس ابھی فوری طور پہ ہی یہ دے دے۔ تو یہ جو مادی چیزیں ہیں ان میں ہمیں ان چیزوں کا بہت سارا خیال کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ دعا کے 3 پہلو ہیں، دعا کی قبولیت کے 3 پہلو ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو چیز مانگی ہے وہی مل جائے گی، یعنی کہ جلد یا بدیر وہی چیز جو آپ مانگ رہے ہیں وہ مل جائے گی، یا دعا جو ہے وہ ذخیرہ آخرت کر لی جائے گی، آخرت میں اس کا اجر دیا جائے گا۔ اور ایک اور حدیث کا مفہوم ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مومن کو وہ جب قیامت والے دن دعا کا اجر دیا جائے گا
تو وہ یہ حسرت کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا پوری ہوئی نہ ہوتی، اتنا اجر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کریں گے۔ اور اس کا جو تیسرا پہلو حدیث میں بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ متبادل کے طور پہ کوئی چیز اس سے بہتر عطا کر دی جائے گی۔ اور اس کا مشاہدہ بھی کیا گیا کہ ہم بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس سے بہتر کوئی متبادل چیز جو ہے وہ مل جاتی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم کیا مانگتے رہے، اور یہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیا عطا کر دیا۔ اسی طرح ایک حدیث قدسی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں۔ تو آپ یہ سوچیں کہ اگر جس چیز کے بدلے میں جس بندے کو اللہ مل جائے تو اس سے دنیا میں اور کیا چاہیے۔ جس بندے کو اگر اللہ تعالیٰ ہی مل جائیں تو اسے اور دنیا میں کیا چاہیے۔ ابھی ہم آتے ہیں سحری کی طرف۔ جو سحری کا جو وقت ہے وہ فجر کی اذان تک ہوتا ہے، یعنی کہ سحری جو ہے وہ رات کے آخری پہر میں ہی رکھنی چاہیے۔ یہ جو ہم رات کو کھانا بسا اوقات کھا کے سو جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ وہ تو سحری کی فضیلتوں سے ہم باہر چلے جاتے ہیں، تو جو سحری کا اصل وقت ہے وہ رات کا آخری پہر ہے فجر کی اذان تک۔ ہمارے ہاں ایک بہت یہ بھی چیز پائی جا رہی ہے کہ ہم فجر کی اذان کے دوران بھی کھانا کھاتے رہتے ہیں۔ تو اس میں یہ بات آپ لوگوں کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ جو فجر کی اذان ہے وہ اس وقت ہوتی ہے جب فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو جب اور سحری کا وقت فجر کے وقت سے پہلے ہوتا ہے، یعنی کہ جب اذان شروع ہوتی ہے سحری کا وقت ختم ہوتا ہے تو اذان شروع ہوتی ہے۔ اور اگر ہم دوران اذان کھاتے رہیں تو روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات روزہ ہوتا بھی نہیں، بعض فقہا کے نزدیک وہ روزہ ہوتا ہی نہیں، کیونکہ ہم جو سحری کے وقت کے بعد کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، جن اوقات میں ہمیں کھانا نہیں کھانا چاہیے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ان اوقات میں ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ سو یہ ہمیں مسئلہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دوران اذان کھانا نہیں کھانا بالکل بھی۔ اذان اس وقت شروع ہوتی ہے جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور اگر اذان سحری کے وقت سے پہلے ہو تو وہ پھر فجر کے لیے اذان ہوتی نہیں ہے، کیونکہ اذان کی جو شرائط ہیں ان میں شامل ہے کہ وہ وقت اس میں داخل ہو چکا ہو تب اذان ہو تو وہ اس اذان کو تسلیم کیا جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سحری کھاؤ، سحری کھانے میں برکت ہے۔ تو ہمیں سحری کا لازمی اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح سحری جو ہے وہ رات کے آخری حصے میں کھانے کی فضیلت ہے۔ مسند احمد میں روایت ہے جس کا مفہوم ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمارے اور اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے روزے میں فرق سحری کھانے کا ہے، یعنی کہ یہود و نصارہ جو پہلی امتیں تھیں ان میں جو روزے رکھے جاتے تھے وہ ایسے ہی رکھ لیتے تھے، رات کو کھانا کھا لیتے تھے، سو جاتے تھے، اور پھر وہ دن میں معمولات۔ تو ان میں اور ہمارے جو روزے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق فرمایا وہ یہ ہے کہ وہ سحری کھانے کا فرق ہے۔ اور ہم جو ہے وہ سحری تو کھا لیتے ہیں، بسا اوقات سحری کا اہتمام بھی کر لیتے ہیں، لیکن فجر کی نماز کا اہتمام نہیں کرتے۔ تو یہ ہماری بہت بڑی غفلت ہے، اور بعض جو ہے ہمارے بزرگ حضرات ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ سحری کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے اگر ہم فجر کی نماز میں غفلت کریں۔ اور ہمارے ہاں مرد حضرات کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ گھر میں ہی فجر کی نماز پڑھتے ہیں اور متصل سو جاتے ہیں اور مسجد میں جا کے نماز نہیں پڑھتے۔ تو مسجد میں نماز پڑھنے کی نہ پڑھنے کی بہت ساری وعیدیں ہیں، جس میں ایک حدیث کا مفہوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں نماز پڑھانے کے لیے کسی اور کو کھڑا کروں اور لکڑیاں لے کے ان گھروں کو آگ لگا دوں جن گھروں میں مرد نماز پڑھتے ہیں، یعنی کہ وہ مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے۔ تو ہم جو ہماری خواتین ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اس چیز کا فرض نماز کی بات ہو رہی ہے یہ، تو جو ہماری جو خواتین ہیں انہیں یہ چاہیے کہ اپنے گھر میں اس چیز کا ماحول بنائیں کہ اپنے بیٹوں کو، اپنے شوہروں کو یا اپنے والد کو اس چیز پہ قائل کریں، اس کا گھر میں ماحول بنائیں کہ وہ نماز پانچوں ہی مسجد میں پڑھنی چاہیے۔ رمضان میں جو فجر کی نماز کی غفلت ہے یہ بالکل ختم ہو جائے۔ تو آج ہم نے جو ہے وہ روزے کے فضائل پڑھے بڑی جلدی میں، تیزی میں، اور سحری کے متعلق کچھ نہ کچھ ہم نے گفتگو کی۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم مزید روزے کے کچھ فضائل ذکر کریں گے اور افطاری کو تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔